السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش اور آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ ڈیئر سسٹر، آج کا ولاگ آپ لوگوں نے ٹائٹل سے دیکھ لیا ہوگا کہ آج کا ولاگ ٹوٹلی خواتین کے لیے ہے۔ تو اگر کوئی بیچ میں جیسے ہمارے کئی یوٹیوبر بھائی ہیں جن کے چینلز پہ ہم بھی جاتے ہیں اور وہ بھی آتے ہیں، تو مطلب وہ بے شک میرا آج کا ولاگ نہیں دیکھ کے چھوڑ کے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہماری خواتین کی آج باتیں ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ نہیں شامل ہوں۔ تو ڈیئر سسٹر، کھیر ہمیشہ جو ہے وہ ایک دن پرانی ہی اچھی لگتی ہے، کیونکہ وہ فریج میں رکھنے کے بعد بہت زیادہ تھوڑی تھک بھی ہو جاتی ہے اور ٹھنڈی بھی ہو زیادہ مطلب ہوتی ہے، تو وہ زیادہ مزہ دیتی ہے۔ تو اسی طرح میں بھی یہاں پہ کھیر ہی انجوائے کر رہی تھی، اور یہ ایک دن پہلے کی تھی کھیر، یعنی کل میں نے بنائی تھی، اور آج میں افطاری کے کافی ٹائم کے بعد جو ہے میرا دل کر رہا تھا، کیونکہ سارا وائی ٹی پہ کام کر رہی ہوتی ہوں، تو پھر رات ایسے ہی کھاتے پیتے ہی گزر جاتی ہے، اور یقیناً آپ خواتین کا بھی یہی حال ہوگا۔ تو بجائے یہ کہ رمضان شریف میں ہمارا وزن کم ہو، ہمارا وزن اسی طرح رہے گا۔ خیر، اللہ کرے کہ تھوڑا بہت کم ہو جائے تاکہ عید کے کپڑے پہنیں تو وہ اچھے لگیں۔ خیر، عید کے کپڑوں سے یاد آیا، عید کے کپڑے آئیں گے کہاں سے؟ سب بازار مارکیٹیں ہر چیز تو بند ہے۔ تو میں نے نازوں سے بولا ہے کہ میرے 2-3 جوڑے لے کے وہاں پہ کسی درزن کو دے دے، اور اس دفعہ تھوڑا چینج کر کے عید گزاریں گے، اس طریقے سے گزاریں گے، بس جو بھی مل جائے گا وہ پہن لیں گے، بس اسی پہ خوش راضی ہو جائیں گے۔ تو ڈیئر سسٹر، بات شروع کرنے سے پہلے آپ میں سے کئی خواتین جو ہے وہ جانتی ہوں گی جو بات میں کرنے جا رہی ہوں، اور کئی خواتین آپ میں سے ایسی بھی ہوں گی جو کہتی ہوں گی کہ یہ دیکھو آج مولوانی بن گئی ہے نا، مولوی بن بیٹھی ہے نا۔ تو آپ جو بھی کہو، لیکن بس جب جیسے ذہن میں آیا تو یہ میرا اپنا چینل ہے، میری اپنی مرضی ہے، تو اس پہ جو ہے نا چیزیں بھی میں اپنی مرضی کی شیئر کر سکتی ہوں۔ تو یہ ایک بڑا زبردست جو ہے وہ میرے پاس ایک موقع ہے، تو میں کیوں نہ مطلب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی کا ایک بہت اہم تجربہ کہہ لیں، جو میری زندگی میں ایک بہت اہم بات کہہ لیں گزری ہے۔ تو کئی سال تک میں مطلب جاب میں رہی ہوں، اور میں یہ کوتاہی اور غلطی کرتی رہی ہوں اپنی لائف میں، تو مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ کے اس چیز کا ازالہ کرے گا، ایسے نہیں کرے گا، تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ تو ڈیئر سسٹر، وہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ باتھ روم جب جاتے ہیں تو دوپٹہ نہیں لیتے سر پہ۔ کئی خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا دوپٹہ باتھ روم کے باہر کہیں پہ بھی صوفے بیڈ پہ پھینک کے اندر چلی جاتی ہیں واش روم میں۔ تو میں بھی کئی سالوں تک یہ کام کرتی رہی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے پاک پروردگار۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہی تھا کہ میں نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹاول رکھا ہوتا ہے، ایمرجنسی کی صورت میں جیسے بچوں کو بہت تیز پیشاب آیا ہوتا ہے اور ہم نے لازمی جانا ہی جانا ہوتا ہے واش روم میں، اور ہمارا دوپٹہ ایسی بات ہے بیڈ روم میں دوپٹہ نہیں لیتے ہیں ہم لوگ، ادھر ادھر پڑا ہوتا ہے، تو یہ فوری طور پہ یہ ایک ایسا ہینڈل لازمی لگوائیں جہاں پہ آپ کا ٹاول لٹکا ہوا ہو، فوراً سر پہ رکھا اور بچوں کو باتھ روم لے گئے۔ تو خیر، یہ تو بچوں کی بات ہو رہی تھی، میں اپنی ان میرڈ لائف کا ایک آپ سے تجربہ مطلب شیئر کر رہی ہوں۔ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں مطلب ایسے ہی جاتی تھی، دوپٹہ کہیں نہ کہیں ہم جہاں پہ جاب کرتے تھے وہاں پہ ہمارے باہر نا اسی طرح کے ہینڈلز لگے ہوتے تھے دوپٹہ لٹکانے کے لیے نا، تو ہم وہیں پہ دوپٹہ لٹکا کے اندر واش روم میں چلے جایا کرتے تھے، جو کہ ایک انتہائی بہت بڑی کوتاہی ہے، اور اس کا جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے عذاب بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ باتھ روم میں شیطان ہوتا ہے، آپ کو سب پتہ ہے ان چیزوں کا، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ میں بہت زیادہ نہیں جانتی، لیکن ڈیئر سسٹر، آپ لوگ سر پہ دوپٹہ لازمی رکھ کے واش روم استعمال کیا کریں، یہ میری آپ لوگوں کو ایک نصیحت وصیت ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب میں شادی ہو کے اپنے سسرال گئی اور وہاں پہ ایک شادی تھی،
اور شادی کا فنکشن تھا، اور میری جو نند ہے نازو، اس کے ساتھ اس کی فرینڈس بھی کھڑی تھی، تو واش روم بہت تیز آیا تو مجھے واش روم جانا پڑ گیا، تو میں واش روم گئی، دوپٹہ اس کو پکڑا کے گئی کہ تھوڑی دیر تم پکڑو، میں واش روم سے ہو کے آتی ہوں نا۔ وہ بیچاری میرا منہ دیکھتی رہے گی کہ بھابھی کیا کر رہی ہے نا۔ کافی عرصے کے بعد اس نے مجھے بتایا جب آپ ایسا کر کے اندر واش روم میں گئی تو میرا جو ہے وہ شرم کے مارے میں پانی پانی ہو گئی کہ میری بھابھی کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ واش روم جانے سے پہلے دوپٹہ سر پہ رکھتے ہیں۔ تو ڈیئر سسٹر، یہ میری اپنی زندگی کا ایک ایسا مطلب تلخ تجربہ تھا، مجھے نہیں پتہ تھا۔ بے شک بتاتے تھی امی لوگ یا بوڑھی اپنی دادی نانی لوگ بتاتے تھے، لیکن ہم کان کہاں دھرتے تھے۔ وقت نے اور چیزوں نے ثابت کیا کہ ایسا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اوکے ڈیئر سسٹرز، کیسا لگا آج کا ولاگ ضرور بتائیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔